پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کے ساتھ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ جب بیٹا جوان ہو گیا تو اس نے بیٹے کی شادی کر دی اور شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ خود بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ باپ نے اپنے پیچھے اچھی خاصی دولت چھوڑی تھی، اس لیے اس کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصہ تک تو بڑے مزے اور عیش میں دن گزارتا رہا۔ اس نے نہ تو کوئی تجارت کی اور نہ کہیں ملازمت کے لیے گیا، بس گھر میں بیٹھا عیش کرتا رہا۔ مگر دولت تو ڈھلتی چھاؤں ہے، بھلا کب تک ساتھ دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کی جمع پونجی ختم ہونا شروع ہو گئی اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ کچھ دنوں تک تو وہ زیور وغیرہ بیچ کر گزر بسر کرتے رہے، لیکن وہ بھی کب تک۔ یہ حالات دیکھ کر اس کی بیوی کہنے لگی، بھلے آدمی، اب تو گھر میں کھانے تک کو نہیں رہا۔ جاؤ، اتنے دن گھر میں بیٹھ کر کھا لیا، اب کہیں جا کر کچھ کما کے لاؤ۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ کوئی ہنر بھی نہ جانتا تھا۔ باپ جب تک زندہ تھا تو اس کے پاس پیسے دھیلے کی کمی نہ تھی، اس لیے اس نے بیٹے کو کوئی ہنر سکھانے کا سوچا نہ تھا، نہ اسے پڑھایا لکھایا تھا اور نہ یہ خیال کیا تھا کہ بیٹے پر کبھی برے دن بھی آ سکتے ہیں۔ اب جب وہ ایسے حالات سے دوچار ہوا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کی بیوی بے انتہا خوبصورت تھی، مگر وہ جس قدر حسین تھی اتنی ہی عقل مند اور دانا بھی تھی۔ تاہم وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اگر میں یہاں سے کہیں چلا گیا تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور لے جائے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ کچھ روز تک ٹال مٹول کرتا رہا، مگر اس دوران گھر کی قیمتی چیزیں ایک ایک کر کے سب بک گئیں اور جب نوبت فاقوں تک آ گئی تو بیوی زور دے کر کہنے لگی، گھر بیٹھے تو کنویں بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اب تو گھر میں کوئی ایسی قیمتی چیز بھی نہیں بچی جسے بیچ کر کچھ دن گزارا کیا جائے۔ پھر اس نے شوہر کو سمجھاتے ہوئے مشورہ دیا، اگر میری مانو تو کسی دوسرے شہر جا کر قسمت آزمائی کرو، ہو سکتا ہے اللہ پھر ہمارے دن پھیر دے اور اچھا وقت ہمارا ساتھ دینے لگے۔ بیوی کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہی تھی، لیکن اسے یہی دھڑکا تھا کہ کہیں میرے جانے سے بیوی ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ اس لیے وہ کہنے لگا، دراصل میں ایک بات سے ڈر رہا ہوں۔ بیوی پوچھنے لگی، وہ کیا بات ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ اس نے جواب میں کہا، تم بہت خوبصورت ہو اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کسی دوسرے شہر چلا گیا تو تمہیں کوئی لے جائے گا، پھر میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں گا۔ یہ سن کر بیوی نے اسے سمجھایا، تم میری فکر نہ کرو، میں اپنی حفاظت خود کر لوں گی۔ مگر شوہر بولا، مجھے یقین نہیں آتا، تم عورت ذات ہو، اپنی حفاظت خود کیسے کرو گی؟ بیوی نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ کسی صورت نہ مانا تو اس نے اسے ایک چھوٹی سی ڈبیا دی جس میں ایک نہایت خوبصورت اور خوشبو میں مہکتا ہوا پھول تھا۔ ڈبیا دے کر وہ اس سے بولی، یہ ڈبیا اپنے پاس رکھو، اس میں جو پھول ہے یہ جب تک تر و تازہ رہے گا تم سمجھ لینا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور گھر میں ہوں۔ اگر کبھی اس پھول کو مرجھایا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ مجھ پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے۔ شوہر کو یہ ترکیب پسند آئی۔ واقعہ ہی اس طرح وہ اپنے گھر سے دور رہ کر بھی بیوی کے حالات سے باخبر رہ سکتا تھا اور آسانی سے کہیں بھی جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے بیوی سے کہا، یہ ترکیب ٹھیک ہے، اب میں کسی دوسرے شہر جا سکتا ہوں۔ اس نے بیوی سے وہ ڈبیا لی اور رخصت ہو کر چل دیا۔
گھر سے نکل کر وہ شمال کی جانب کسی دوسرے شہر کی تلاش میں چل نکلا اور چلتے چلاتے ایک دوسری بادشاہی میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے چند روز نئے حالات اور شہر کا جائزہ لیا۔ پھر کسی نہ کسی طرح اسے شاہی دربار میں نوکری مل گئی اور وہ وہاں رہنے لگا۔ اب یہ اس کا معمول تھا کہ وہ روزانہ صبح و شام دونوں وقت ڈبیا نکال کر اس میں سے پھول دیکھتا، اسے ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور مہکتا ہوا پا کر دوبارہ ڈبیا بند کر کے جیب میں رکھ لیتا اور اپنے کام کاج میں لگ جاتا۔ اس کے ساتھ دوسرے شاہی ملازم روزانہ اسے اس طرح ڈبیا کھول کر پھول سونگھتے دیکھتے تو بڑے حیران ہوتے۔ یہ بات ان کے لیے عجیب و غریب تھی۔ انہوں نے آج تک کوئی ایسا پھول نہیں دیکھا تھا جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہو اور جسے کوئی ڈبیا میں بند کر کے رکھتا ہو۔ وہ اس بات سے حیران تھے کہ وہ روزانہ پھول کو اس طرح دیکھتا اور سونگھتا کیوں ہے۔ سب ایک دوسرے سے کہتے، یہ اس طرح باقاعدگی سے روزانہ ڈبیا سے پھول نکال کر کیوں دیکھتا اور سونگھتا ہے؟ مگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ آخر ایک دن انہوں نے اس سے دریافت کیا، تم روزانہ ڈبیا کھول کر اس طرح پھول کو کیوں دیکھتے ہو؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ پھول پہلے روز کی طرح تر و تازہ ہے، مرجھایا تک نہیں۔ اس میں کیا راز ہے؟ پہلے تو اس نے اپنے ساتھیوں کو باتوں میں ٹالنا چاہا اور بولا، نہیں، کوئی خاص بات نہیں، بس سادہ سا پھول ہے۔ لیکن جب انہوں نے اسے اصل بات بتانے پر اصرار کیا تو وہ کہنے لگا، دراصل بات یہ ہے کہ میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ جب میں گھر سے چلنے لگا تھا تو مجھے اس بات کا خوف تھا کہیں کوئی شخص میری غیر حاضری میں میری بیوی کو نہ لے جائے۔ جب میں نے اپنے اس خدشے کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تو اس نے مجھے یہ ڈبیا دے دی جس میں ایک پھول ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا، اس میں جو پھول ہے یہ جب تک تر و تازہ رہے گا اس وقت تک سمجھ لینا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور گھر میں ہوں، اور اگر یہ مرجھا جائے تو جان لینا کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں یا کہیں چلی گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے میں روزانہ ڈبیا کھول کر دیکھ لیتا ہوں کہ پھول تر و تازہ ہے یا مرجھا گیا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ اور بھی حیران ہوئے۔ ایسی عجیب و غریب بات تو انہوں نے نہ کبھی سنی اور نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کر عرض کیا، جہاں پناہ، اگر جان کی امان پائیں تو ایک ایسی عجیب و غریب بات عرض کریں جو حضور نے آج تک نہ سنی ہوگی اور نہ کبھی دیکھی ہوگی۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا، وہ کون سی بات ہے جو ہمارے علم میں نہیں؟ پھر اس نے کہا، ہم تمہیں جان بخشی کا قول دیتے ہیں، کہو کیا بات ہے؟ جواب میں خادموں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، عالی جاہ، فلاں خادم کے پاس ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے جس میں ایک ایسا پھول ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ تعجب سے بولا، اگر وہ پھول ہے تو مرجھائے گا بھی۔ جواب میں خادم کہنے لگا، حضور والا، ہم نے بھی کبھی ایسا پھول نہیں دیکھا، لیکن اس خادم کے پاس یہ پھول موجود ہے۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ ہر روز صبح شام ڈبیا کھول کر اس پھول کو دیکھتا ہے۔ ہم نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی بیوی انتہائی خوبصورت ہے اور اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی اور اسے لے جائے گا، اس لیے اس کی بیوی نے اسے ڈبیا میں پھول دیا اور کہا، تم اسے روزانہ دیکھ لیا کرنا، اگر پھول تر و تازہ ملے تو سمجھ لینا کہ میں ٹھیک ہوں اور گھر میں موجود ہوں، لیکن اگر پھول مرجھا جائے تو یہ جان لینا کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔
یہ سب کچھ عرض کرنے کے بعد خادموں نے عرض کیا، اگر جہاں پناہ کو ان خادموں کی بات پر یقین نہیں تو حضور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ان آدمیوں کو تو رخصت کر دیا لیکن خود حیرت میں پڑ گیا۔ یہ عجیب و غریب ماجرا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اس نے اپنے وزیر خاص سے مشورہ کیا، وہ بھی خادموں کی ساری بات سن چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، اگر یہ بات واقعی صحیح ہے تو پھر وہ عورت نہایت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہوگی۔ اب بادشاہ دل ہی دل میں اس کی بیوی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ایسی ترکیبیں نکالنے لگا جس سے اس کی بیوی کو خود دیکھ سکے۔ پھول کا قصہ سن کر اس کا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اس نے سوچا، جس عورت کے ہاتھ سے دیا گیا پھول ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہو وہ خود کتنی حسین ہوگی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک ترکیب نکالی۔ دوسرے ہی روز اس آدمی کی تنخواہ بڑھا دی گئی اور اس کے ساتھ ہی دربار کے تمام خادموں کو حکم دیا گیا کہ سب اپنے اپنے بیوی بچے یہاں لے آئیں، ان سب کو رہنے کے لیے جگہ دی جائے گی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ اس طرح وہ خادم بھی اپنی بیوی کو یہاں لے آئے گا اور میں اسے آسانی سے دیکھ لوں گا۔ اس نے تمام خادموں کو چند دن کی مہلت دے دی تاکہ وہ اپنے بیوی بچے لا سکیں۔ حکم ملتے ہی تمام خادم اپنے اپنے شہر چلے گئے اور وہ بھی اپنی بیوی کو لانے کے لیے اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر جا کر اس نے بیوی کو سارا قصہ سنایا کہ اس طرح وہ روزانہ ڈبیا کھول کر پھول دیکھتا تھا۔ دوسرے شاہی ملازموں کے پوچھنے پر اس نے یہ راز انہیں بتا دیا۔ چنانچہ اب بادشاہ نے دربار کے تمام خادموں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے بیوی بچے ساتھ لے کر آئیں۔ پھر وہ بولا، اور اب میں تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے بیوی کو یہ بھی بتایا، اگر ہم واپس نہیں گئے تو ہمیں بادشاہ سخت سزا دے گا۔ اس کی بیوی نے ساری بات سن کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو، میں کوئی ترکیب سوچتی ہوں۔ دراصل وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اس کے بارے میں بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اور محض اسے دیکھنے کی خاطر اس نے تمام خادموں کے بیوی بچے بلوائے ہیں تاکہ کسی کو اس کے ارادوں کا علم نہ ہو سکے۔ اب وہ ایسی کوئی ترکیب سوچنے لگی جس سے وہ وہاں جانے سے بچ جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد آخر اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، تم واپس جاؤ اور جب بادشاہ تم سے پوچھے کہ تم اپنی بیوی ساتھ کیوں نہیں لائے تو اس سے کہہ دینا، میری بیوی پر لوگوں کا بہت قرض ہے، جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوتا اس کا یہاں آنا مشکل ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کے کہنے کے مطابق واپس اسی بادشاہی میں آ گیا۔ جب مقررہ تاریخ پر بادشاہ نے دیکھا کہ تمام خادم اپنی اپنی بیوی ساتھ لے آئے ہیں مگر وہ اکیلا ہی واپس آ گیا ہے، تو اس نے خادم کو بلا کر پوچھا، ہمارے حکم کے مطابق تم اپنے بیوی بچے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ جواب میں اس نے ہاتھ باندھ کر بڑی عاجزی سے عرض کی، عالی جاہ، میری بیوی پر بہت سے لوگوں کا قرض ہے، اس لیے اس کا یہاں آنا مشکل ہے۔ اگر وہ یہاں آتی ہے تو قرض خواہ اسے آنے نہیں دیتے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ بہت سٹپٹایا کہ اس کا یہ حربہ بیکار گیا۔ اس نے دل میں سوچا، اس کے ساتھ کوئی اور ہاتھ کرنا چاہیے، کوئی ایسی ترکیب کی جائے جس سے اسے بیوی لائے بغیر چارہ نہ رہے۔ اس نے اپنے وزیر با تدبیر سے رائے طلب کی تو اس نے کہا، جہاں پناہ، اس خادم کی رائے تو یہ ہے
کہ اس کی بیوی کو یہاں لانے کے لیے کٹنیاں بھیجی جائیں، اس کے بغیر اس کا آنا مشکل ہے۔ بادشاہ کو یہ ترکیب پسند آئی۔ وہ بولا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس کی بیوی کو بلانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد وزیر کو حکم ملا، آج ہی ایسی کٹنیاں بلائی جائیں جو یہ کام بخوبی سر انجام دے سکیں۔ کٹنیاں ان عورتوں کو کہا جاتا تھا جو بہت زیادہ چالاک اور ماہر ہوتی تھیں۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، ملک بھر کی چالاک اور ماہر سے ماہر کٹنیاں بلا لی گئیں۔ جب کٹنیاں حاضر ہو گئیں تو وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، حکم کے مطابق کٹنیاں حاضر ہیں۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ تم میں سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک کون ہے؟ جواب میں ایک کٹنی بولی، جہاں پناہ، میں آسمان پر جا سکتی ہوں مگر واپس نہیں آ سکتی۔ دوسری نے کہا، عالی جاہ، میں آسمان پر جا بھی سکتی ہوں اور واپس بھی آ سکتی ہوں۔ تیسری نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں اگر چاہوں تو آسمان کو ٹھگی لگا سکتی ہوں۔ جب بہت سی کٹنیاں اپنی اپنی چالاکی، ہوشیاری اور مہارت کے بارے میں بتا چکیں تو آخر میں دو بوڑھی کٹنیاں پیش ہوئیں۔ انہوں نے کہا، حضور والا، ہم دونوں آسمان پر جا سکتی ہیں، واپس بھی آ سکتی ہیں اور آسمان کو ٹھگی بھی لگا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دونوں پاتال میں اتر کر لوٹ سکتی ہیں اور 7 سمندر پار کی خبر بھی لا سکتی ہیں۔ بادشاہ کو یہ دونوں کٹنیاں پسند آئیں۔ کہنے لگا، یہ دونوں ٹھیک ہیں، ان کے سپرد یہ کام کیا جائے۔ اسی وقت ان دونوں بڑی کٹنیوں کو بہت سی دولت دے دی گئی اور ان کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ اس خادم کے گھر جائیں اور اس کی بیوی کا تمام قرض چکا کر جس طرح بھی ہو دھوکے یا چالاکی سے اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ جب وہ دونوں رخصت ہونے لگیں تو بادشاہ نے انہیں خبردار کیا، یاد رکھو، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم دونوں کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر دونوں کٹنیاں اس خادم کے پاس گئیں اور کسی نہ کسی بہانے سے اس کے شہر کا پتہ معلوم کر لیا۔ اس کے بعد وہ اپنی مہم پر روانہ ہو گئیں۔ دونوں کٹنیاں ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتی ہوئیں اس شہر میں پہنچ گئیں جہاں شاہی خادم کی بیوی رہتی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھ پاچھ کر اس کا گھر معلوم کیا اور وہاں جا کر دروازے پر دستک دے دی۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو 2 اجنبی بوڑھی عورتوں کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ تم کون ہو اور تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ بیوی نے ان سے پوچھا۔ جواب میں کٹنیاں بولیں، ہمیں تمہارے شوہر نے بھیجا ہے اور ہم تمہیں لینے آئی ہیں۔ کٹنیوں کا یہ جواب سن کر وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ وہ تو پہلے ہی سے اس کی منتظر تھی کہ اب اسے بلانے کے لیے کوئی نیا حربہ استعمال کیا جائے گا۔ وہ اس سلسلے میں چوکس تھی۔ اس نے ان عورتوں پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی چال سے باخبر ہو گئی ہے، بلکہ خوشی خوشی ان کو گھر میں لائی، عزت سے بٹھایا اور خاطر تواضع کی۔ دونوں کٹنیاں اپنے دل میں خوش تھیں کہ ان کی تدبیر کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ اب وہ انعام میں بادشاہ سے اتنی دولت پائیں گی کہ باقی زندگی آرام سے گزار سکیں گی۔ انہوں نے بیوی سے کہا، تم اب چلنے کی تیاری کر لو، تمہارے خاوند نے ہمیں کہا تھا کہ ہم تمہیں جلد سے جلد لے کر آئیں۔ جواب میں اس نے معصوم بنتے ہوئے کہا، مجھے اپنے خاوند کے پاس جانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ مجھ پر بہت لوگوں کا قرض واجب ہے۔ جب تک وہ سارا چکا نہ دیا جائے میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ کٹنیاں تو پہلے اس کا انتظام کر کے آئی تھیں۔ وہ بولی، تم اس کی فکر نہ کرو،
تمہارے خاوند نے ہمیں قرض چکانے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ ہمیں بتاؤ تم پر کتنا قرض ہے لوگوں کا، ہم ابھی سارا ادا کیے دیتی ہیں۔ وہ بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھیں کہ یہ مجھے لے جانے کے لیے ہر طرح سے تیار ہو کر آئی ہیں اور مجھے لے جائے بغیر نہ ٹلیں گی، مگر وہ بیوقوف نہیں تھی۔ اس نے بھی اپنی جگہ پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ جب کٹنیوں نے اس سے قرض چکانے کے لیے کہا تو وہ بولی، مجھے تو کچھ ٹھیک سے پتہ نہیں، میں دکانداروں سے دریافت کرتی ہوں کہ ان کا مجھ پر کتنا قرض واجب ہے، وہی صحیح طور پر بتا سکیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم انہیں بلا لاؤ۔ دونوں نے دل میں خیال کیا، اس طرح وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکے گی اور ہمیں اتنا ہی روپیہ دینا پڑے گا جتنا اس پر قرض ہوگا۔ وہ بیوی گھر سے نکل کر محلے کے مختلف دکانداروں کے پاس گئی اور انہیں سکھا پڑھا دیا کہ وہ اس کے گھر آ کر اس سے اپنا قرض طلب کریں۔ وہ جس قدر روپیہ طلب کریں گے اس میں سے آدھا حصہ ان کا ہوگا۔ بھلا دکانداروں کو اور کیا چاہیے تھا، نہ کچھ لیا نہ دیا اور مفت میں دولت مل رہی تھی۔ وہ اکٹھے ہو کر اس کے گھر پر آ گئے اور اس کے کہنے کے مطابق اپنا قرض چکانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر کٹنیوں نے فردن فردن سب سے پوچھا، تمہارا کتنا قرض واجب ہے؟ کسی نے 4,000 بتایا، کسی نے 10,000 اور کوئی 20,000 کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس طرح مختلف دکانداروں نے مختلف رقم بتائی۔ کٹنیوں نے ان سب کو ان کے مطلوبہ روپے دیے اور اس عورت سے کہنے لگیں، اب تم چلنے کی تیاری کرو۔ اس پر بیوی نے جواب دیا، اب میرے چلنے میں کیا دیر ہے؟ پھر اس نے بڑی نرمی سے کٹنیوں سے کہا، آئیے پہلے کھانا تو کھا لیجئے، اس کے بعد سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ دونوں کٹنیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ان کی مہم کامیاب ہو چکی ہے، لہٰذا وہ دونوں خوشی خوشی کھانے کے لیے اٹھیں اور اس کمرے میں چلی گئیں جہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کمرے میں ایک بڑی سی چارپائی پڑی ہوئی تھی جس پر دھلی ہوئی سفید چادر بچھی تھی۔ عورت نے ان سے کہا، آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ پھر جوں ہی دونوں کٹنیاں اس چارپائی پر بیٹھیں، دھڑم سے نیچے ایک گہرے گھڑے میں جا گریں۔ دراصل وہ چارپائی بغیر بان کے تھی اور اس پر چادر اس طرح بچھائی گئی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چل سکتا تھا کہ اس کے نیچے ایک گہرا گھڑا کھدا ہوا ہے، جو اس عورت نے پہلے ہی سے ایسے وقت کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اب جب کٹنیاں چادر پر بیٹھیں تو پلک جھپکنے میں گھڑے میں جا گریں۔ انہوں نے گھبرا کر چیخنا چلانا شروع کیا تو عورت نے کہا، اگر تم نے ذرا بھی شور کیا تو میں تم پر جلتا ہوا تیل ڈال کر تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو چپکی بیٹھی رہو۔ کٹنیاں بری پھنسی تھیں، کیا کر سکتی تھیں؟ جان کے خوف سے خاموش ہو کر گھڑے میں بیٹھی رہیں۔ ان کی ساری چالاکی اور ہوشیاری ڈھیر ہو کر رہ گئی تھی۔ اب نہ وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتی تھیں اور نہ خود کچھ کر سکتی تھیں۔ کہاں تھوڑی دیر پہلے دونوں انعام و اکرام کے خواب دیکھ رہی تھیں اور کہاں اب گھڑے میں دم سادے بیٹھی سوچ رہی تھیں کہ اب کیا کریں۔ بیوی نے جب دیکھا کہ دونوں کٹنیاں اب کہیں نہیں بھاگ سکتیں تو اس نے گھڑے پر ایک بڑا سا تختہ رکھ کر بند کر دیا اور خود ان دکانداروں کے پاس گئی جو قرض خواہ بن کے آئے تھے۔ انہوں نے وعدے کے مطابق آدھا حصہ ان کو دیا اور باقی دولت خود لا کر گھر میں رکھ لی۔ اس کے بعد اس کا یہ معمول بن گیا کہ ہر روز صبح اور شام 4 روٹیاں اور کچھ سالن گھڑے میں پھینک دیتی، تھوڑا سا پانی پلا دیتی اور اس طرح کٹنیاں گھڑے میں بند اپنی زندگی کے دن گننے لگیں۔ ادھر تو یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف بادشاہ اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ کٹنیاں آج آتی ہیں، کل آتی ہیں۔
لیکن ان کا آنا تو رہا ایک طرف، ان کی کوئی خبر تک نہ آئی۔ بادشاہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے اسے اپنی یہ چال بھی ناکام ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھنے کا شوق اور بڑھا جا رہا تھا۔ آخر جب کافی عرصہ بیت گیا اور دونوں کٹنیاں واپس نہ آئیں تو بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے اپنے وزیر خاص سے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ کٹنیاں یقیناً کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہیں۔ وزیر کی بھی یہی رائے تھی۔ وہ کہنے لگا، جہاں پناہ، اس خادم کے دل میں بھی یہی دھڑکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب کیا جائے۔ بادشاہ نے فکر مند ہوتے ہوئے اپنے وزیر سے رائے طلب کی، جس پر وزیر بولا، اگر حضور اس غلام کی رائے مانیں تو ہمیں 2 ٹھگ روانہ کرنے چاہیے۔ ٹھگ کٹنیوں سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ ضرور اس عورت کو لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا، ہاں تمہاری رائے مناسب معلوم ہوتی ہے، اب ہمیں ٹھگ ہی بھیجنے چاہیے۔ اسی وقت 2 انتہا درجہ کے جہاں دیدہ ٹھگ طلب کیے گئے۔ بادشاہ نے انہیں بہت سی دولت دی اور کہا، جس طرح بھی ہو اس عورت کو ساتھ لانا۔ اگر تم اسے اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں مزید انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ عالی جاہ، ہمیں کامل یقین ہے کہ ہم اسے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ دونوں ٹھگوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا اور پھر سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ انہوں نے اس عورت کا اتا پتہ معلوم کیا اور بادشاہ سے رخصت چاہی۔ جب وہ چلنے لگے تو بادشاہ بولا، یہ بات یاد رکھو، اگر تم اسے لانے میں ناکام رہے تو تمہیں قتل کرا دیا جائے گا۔ دونوں ٹھگوں نے بادشاہ کا یہ حکم بھی سنا اور اپنے سفر پر چل دیے۔ انعام کا لالچ تھا اور اپنی جان کا خوف۔ انہوں نے دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور ہفتوں کا دنوں میں طے کیا۔ آخر کار اسی شہر میں پہنچ گئے جہاں وہ عورت رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے عورت کا گھر تلاش کیا اور جا کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر عورت باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ 2 اجنبی آدمی کھڑے تھے۔ اس نے ان آدمیوں کو غور سے دیکھا تو اسے کچھ شک ہوا کہ ہو نہ ہو یہ بھی کٹنیوں کے ساتھی ہی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھنے لگی، تم لوگ کون ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ جواب میں دونوں ٹھگ بولے، ہمیں تمہارے خاوند نے بھیجا ہے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ یہ جواب سنتے ہی اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ بادشاہ نے اسے بلانے کے لیے یہ نئی چال چلی ہے، وہ اسے کسی نہ کسی طور بلا کر ہی رہے گا۔ لیکن یہ سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی اس نے بڑی عقل مندی سے کام لیا۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ ان کی نیت بھانپ گئی ہے۔ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، میرا خاوند مجھے بلا رہا ہے تو مجھے جانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر وہ لہجے میں قدرے اداسی پیدا کر کے کہنے لگی، دراصل مجبوری یہ ہے کہ مجھ پر بہت سے لوگوں کا قرض واجب ہے، جب تک میں اسے نہ چکا دوں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ ٹھگ جلدی سے بولے، تم گھبراؤ نہیں، تمہارے خاوند کو معلوم تھا کہ تم مقروض ہو، اس لیے اس نے ہمارے ہاتھ دولت بھی بھیجی ہے تاکہ تمہارا قرض چکایا جا سکے۔ پھر وہ پوچھنے لگے، اچھا ہمیں بتاؤ تمہیں کس قدر قرض چکانا ہے؟ مجھ بیچاری کو کیا معلوم، میں ان دکانداروں کو بلا لاتی ہوں جن کا مجھ پر قرض ہے، وہی صحیح طور پر بتا سکیں گے۔ ہاں تم ان دکانداروں کو بلا لاؤ تاکہ ہم تمام قرض چکا دیں۔ دونوں ٹھگ خوش ہو کر بولے۔ وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ ہماری چال کامیاب ہو گئی ہے، اب ہم اسے لے جانے میں ناکام نہیں رہیں گے اور بادشاہ سے منہ مانگا انعام پائیں گے۔ اس وقت انہیں اپنی ذہانت اور چالاکی پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔
ادھر تو یہ دونوں اپنی جگہ خوش ہو رہے تھے اور دوسری طرف عورت سوچ رہی تھی کہ جس قدر جلد ہو ان کو بھی ٹھکانے لگا دے۔ وہ یہی کچھ سوچتی ہوئی پہلے کی طرح محلے کے مختلف دکانداروں کے پاس گئی اور انہیں قرض مانگنے کے لیے سکھا پڑھا آئی۔ وہ تو جیسے پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے۔ چنانچہ چند منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک ساتھ کئی دکانداروں نے اس کے گھر پر آ کر اپنے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ٹھگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعہ ہی اس پر لوگوں کا قرض واجب ہے اور اسی لیے وہ نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک ایک دکاندار سے دریافت کیا، تمہارا اس پر کتنا قرض واجب ہے؟ جواب میں پھر مختلف دکانداروں نے اپنی اپنی رقم بتائی۔ کسی نے چند سو بتائے، کوئی ہزاروں کا مطالبہ کرنے لگا اور کوئی اس سے بھی زیادہ بتانے لگا۔ جو کسی نے مانگا ٹھگوں نے انہیں دے دیا۔ جب سب دکاندار پیسے لے کر چلے گئے تو ٹھگ عورت سے کہنے لگے، لو تمہارا تمام قرض ادا ہو گیا، اب تم چلنے کی تیاری کرو۔ عورت بولی، اب چلنے میں کیا دیر ہے؟ اس کے بعد اس نے ٹھگوں سے کہا، پہلے تم کھانا کھا لو پھر سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ ٹھگوں کو کھانا کھانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ اندر چلے گئے اور کمرے میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ لیکن جوں ہی وہ چارپائی پر بیٹھے، اس کے ساتھ ہی دونوں اس گہرے گھڑے میں جا گرے جہاں پہلے ہی سے دو کٹنیاں بند تھیں۔ انہوں نے گھبرا کر کٹنیوں کو دیکھا تو اب ان کی سمجھ میں آیا کہ کٹنیاں واپس کیوں نہیں پہنچیں۔ انہوں نے پریشان ہو کر شور کرنا چاہا تو عورت بولی، اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی شور کیا تو میں اوپر سے جلتا ہوا تیل ڈال کر تم سب کو ختم کر دوں گی۔ اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو تو خاموش بیٹھے رہو۔ ٹھگ بے بس تھے۔ آخر وہ بھی دونوں کٹنیوں کی طرح خاموش ہو رہے اور دل ہی دل میں اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ عورت پہلے تو دونوں وقت 4 روٹیاں گھڑے میں پھینکتی تھی، لیکن اب اس نے 8 روٹیاں دینا شروع کر دیں۔ اس طرح ٹھگ اور کٹنیاں اپنی بدقسمتی کے دن شمار کرنے لگے۔ دوسری طرف بادشاہ اور وزیر حیران تھے کہ آخر ہوا کیا؟ کٹنیاں گئیں تو واپس نہیں آئیں اور ٹھگ بھیجے تو اب تک ان کی کوئی خیر خبر نہیں۔ یہ سب کے سب کس آفت میں پھنس گئے؟ انہوں نے سوچا یقیناً اس عورت نے اپنی ذہانت سے انہیں گرفتار کر لیا ہے یا پھر وہ کسی دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے بھی اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اسے بلا کر ہی دم لیں گے۔ ایک روز بادشاہ نے وزیر سے کہا، اے وزیر با تدبیر، دونوں کٹنیاں بھی ناکام ہو گئیں، ٹھگ بھی ہار گئے، اب تم خود جاؤ اور اس عورت کو اپنے ساتھ لاؤ۔ بادشاہ کا حکم تھا، وزیر کی کیا مجال تھی جو انکار کرتا؟ اس نے عرض کی، جو حضور کی مرضی، خادم کل ہی روانہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وزیر نے اپنے سفر کا ضروری سامان ساتھ لیا، کچھ آدمی ہمراہ لیے اور اس شہر کی طرف چل دیا جہاں وہ عورت رہتی تھی اور جہاں اس نے کٹنیوں اور ٹھگوں کو قید کر رکھا تھا۔ کئی روز کا سفر طے کرتا ہوا وزیر چلتا چلاتا اسی شہر جا پہنچا اور پھر پوچھتا پچھاتا اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ عورت تو پہلے ہی سے منتظر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ٹھگوں اور کٹنیوں کی خبر نہ پا کر ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ اس لیے جوں ہی اس نے دروازہ کھول کر وزیر کو دیکھا، سب کچھ سمجھ گئی کہ اب بادشاہ نے خود وزیر کو بھیجا ہے۔ پھر بھی اس نے انجان بن کر پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وزیر نے اسے دیکھا تو دھنگ رہ گیا۔ واقعہ ہی وہ بے انتہا حسین تھی۔ اس نے جواب دیا، میں فلاں بادشاہ کا وزیر ہوں،
تمہیں تمہارے خاوند نے بلایا ہے اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ عورت عقل مند اور چالاک تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ وزیر ہے اور اسے آسانی سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ سوچ کر وہ انکساری سے بولی، آئیے اندر تشریف لائیے۔ اور جب وزیر گھر کے اندر آ گیا تو وہ بولی، حضور اگر مجھے میرے شوہر نے بلایا ہے تو مجھے جانے میں کیا عذر ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے اس کے لیے خود آنے کی زحمت کی ہے، میری کیا مجال کہ انکار کر سکوں؟ اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس نے ایک نظر وزیر کا جائزہ لیا اور یہ جان کر کہ وزیر بھی اس کی باتوں میں آ جائے گا اس سے کہنے لگی، دراصل بات یہ ہے کہ مجھ پر کچھ لوگوں کا قرض واجب ہے، جب تک وہ ادا نہ ہو جائے میرا یہاں سے جانا مشکل ہے۔ یہ سن کر وزیر جھٹ سے بولا، تم پر کتنا قرض ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی ادا کیے دیتا ہوں۔ جواب میں عورت پہلے کی طرح بولی، حضور مجھ بیچاری کو کیا معلوم، میں ان دکانداروں کو بلا لاتی ہوں، آپ خود ہی ان سے دریافت کر لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم انہیں ابھی بلاؤ، میں ان سے خود پوچھ لیتا ہوں، وزیر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ عورت پھر محلے کے مختلف دکانداروں کے پاس گئی اور ان سے کہا، تم لوگ پھر مجھ سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میرے گھر آؤ، پہلے کی طرح آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ اس کے بعد وہ ان سے کہنے لگی، مگر اس دفعہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ رقم بتانا۔ دکاندار اس کی ہدایت کے مطابق اس کے گھر آئے تو وزیر نے باری باری سب سے پوچھا، اس عورت پر تمہارا کتنا قرض ہے؟ جواب میں تمام دکانداروں نے اب کی بار بہت بڑھا چڑھا کر رقم بتائی، جو وزیر نے اسی وقت سب کو ادا کر دی، اور جب سب دکاندار چلے گئے تو اس نے عورت سے کہا، تمہارا قرض ادا ہو گیا، اب تم چلنے کی تیاری کرو۔ وزیر تو اس جلدی میں تھا کہ جیسے بھی ہو جلد سے جلد عورت کو ساتھ لے کر چلتا بنے، اور عورت یہ سوچ رہی تھی کہ وزیر کو کس طرح چکما دے۔ اس نے وزیر سے کہا، حضور میرے خاوند نے اتنے عرصہ کے بعد مجھے بلایا ہے، اسے مجھ سے جدا ہوئے کئی برس گزر چکے ہیں، اس لیے میں پالکی کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وزیر کہنے لگا، اس میں کیا دیر لگتی ہے، تم فکر نہ کرو، میں ابھی پالکی کا بندوبست کیے دیتا ہوں، بس تم تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پالکی کا انتظام کرنے چلا گیا، اور عورت لپک کر کمرے میں اس گھڑے کے پاس آئی جہاں دونوں کٹنیاں اور ٹھگ قید تھے۔ اس نے ان سب سے کہا، تم لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہو یا ہمیشہ کے لیے اس گھڑے میں بند رہنا پسند کرتے ہو؟ سب نے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے کہا، خدا کے لیے ہم پر رحم کرو اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دو، ہم زندگی بھر تمہارے احسان مند رہیں گے۔ اس پر عورت بولی، پہلے بتاؤ تم چیخو چلاؤ گے تو نہیں؟ جواب میں کٹنیوں اور ٹھگوں نے اس سے عہد کیا کہ وہ بولیں گے بھی نہیں، جیسا وہ کہے گی وہی کریں گے۔ جب وہ چاروں اسے عہد دے چکے تو اس نے چاروں کو گھڑے میں سے باہر نکالا اور ان سے کہا، جو میں تم سے کہوں وہی کرنا، اس طرح تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ وہ چاروں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ وزیر خود آیا ہوا ہے۔ انہوں نے تو صرف یہ سوچا کہ جس طرح بھی ہو اس قید سے چھٹکارا حاصل کریں، لہٰذا وہ ہاتھ جوڑ کر بولے، ہم تمہاری ہر بات حکم سمجھ کر بجا لائیں گے۔ اس کے بعد اس عورت نے دونوں ٹھگوں اور دونوں کٹنیوں کے منہ کالے کیے اور وزیر کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر وزیر کو تو پہلے ہی جلدی تھی، اس نے جوں توں کر کے پالکی کا انتظام کیا اور نوجوانوں کو لے کر آ پہنچا۔ لو پالکی بھی آ گئی، اب تم جلدی چلو۔ وزیر کے اتنا کہنے پر عورت نے جواب دیا، آپ باہر ٹھہر جائیں، اور جب میں پالکی میں بیٹھ کر اندر سے کنڈی ہلاؤں تو ان نوجوانوں سے کہہ دیں کہ وہ پالکی اٹھا لیں اور چل پڑیں۔ پھر وہ بولی،
میں اپنے ساتھ اپنے شوہر کے لیے کچھ تحفے بھی لے کے جا رہی ہوں، اس لیے ان نوجوانوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ پالکی کا وزن زیادہ ہوگا۔ بھلا وزیر کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو کسی نہ کسی طور اسے لے جانا چاہتا تھا، اس لیے بولا، تم فکر نہ کرو، بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو ہونے دو۔ چنانچہ وزیر تو گھر کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ عورت نے جلدی سے اندر آ کر دونوں کٹنیوں اور ٹھگوں سے کہا، جلدی کرو اور پالکی میں بیٹھ جاؤ، اور جب تم چاروں پالکی میں بیٹھ جاؤ تو اندر سے کنڈی ہلا دینا، اس طرح تم سب اپنے اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ خدا خدا کر کے قید سے رہائی مل رہی تھی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور چاروں جلدی سے پالکی میں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے پالکی کے دروازے کی کنڈی ہلائی تو وزیر سمجھا کہ عورت پالکی میں بیٹھ چکی ہے۔ چنانچہ اس نے نوجوانوں کو اشارہ کیا اور وہ پالکی اٹھا کر چل پڑے۔ وزیر راستہ بھر دل میں سوچتا رہا کہ اب بادشاہ اس کی ذہانت اور فراست کا قائل ہو جائے گا۔ جو کام اور کوئی نہ کر سکا وہ اس نے کر دکھایا۔ اب اسے بیش قیمت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ وہ اسی طرح تمام سفر کے دوران منصوبے بناتا رہا، یہاں تک کہ اس کا اپنا شہر آ گیا۔ وہ سیدھا بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد بڑے فخر سے بولا، جہاں پناہ، یہ خادم اس خوبصورت عورت کو لے آیا ہے، ہمیں بھی دکھایا جائے کہ وہ عورت کون ہے۔ بادشاہ بڑے اشتیاق سے بولا، اور اس کے ساتھ ہی وزیر نے نوجوانوں کو پالکی کا پردہ اٹھانے کا اشارہ کیا۔ مگر جوں ہی پالکی کا پردہ اٹھا، سب کے سب حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ پالکی میں ایک خوبصورت عورت کی بجائے 2 بتنے اور 2 بتنیاں باہر نکل آئیں۔ بادشاہ اپنی جگہ حیران تھا اور وزیر اپنی جگہ پریشان کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں تو اس خوبصورت عورت کو لایا تھا، پھر یہ چاروں کہاں سے آ گئے؟ ابھی سب اسی شش و پنج میں گرفتار تھے کہ دونوں کٹنیوں اور دونوں ٹھگوں نے ہاتھ جوڑ کر سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ انہیں کس طرح دھوکے سے قید کیا گیا اور کس طرح وہ پالکی میں یہاں تک آئے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بے قصور بتاتے ہوئے کہنے لگے، عالی جاہ، اس میں ہم غلاموں کی کوئی خطا نہیں۔ ان کی کہانی سن کر وزیر تو اپنی جگہ شرمندہ تھا ہی، لیکن اب بادشاہ کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ایک عورت سب کو مسلسل بیوقوف بنائے جا رہی ہے۔ اس نے غصے میں کانپتے ہوئے وزیر سے کہا، اس خادم کو اسی وقت ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ خادم حاضر تھا۔ وہ بیچارہ ڈر رہا تھا کہ خدا جانے اب کیا آفت آئے۔ بادشاہ نے اسے حکم دیا، ہمارے حضور میں ایک ایسا جانور پیش کرو جس کے 7 رنگ ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ نے پھر کہا، اگر تم نے 7 رنگ کا جانور پیش نہ کیا تو تمہیں قتل کروا دوں گا۔ شاہی حکم سنتے ہی بیچارہ خادم تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ بہت ناراض ہے اور اب اس کا عتاب نازل ہونے میں دیر نہیں، لیکن وہ کرے بھی تو کیا کرے؟ نہ ہاں کرتے بنتی تھی اور نہ حکم عدولی کا حوصلہ تھا۔ پھر مصیبت یہ تھی کہ آج تک اس نے کبھی 7 رنگ کا جانور دیکھا تھا اور نہ کبھی اس کے بارے میں سنا تھا۔ تاہم اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور والا، اس کے لیے مجھے 1 ماہ کی مہلت دی جائے۔ ہاں، تمہیں 1 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ اسے 1 ماہ کی مہلت دے دی گئی، لیکن وہ اب پریشان تھا کہ 7 رنگ کا جانور کہاں سے لائے۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے سوچا، کیوں نہ چل کے اپنی بیوی سے مشورہ کروں، ہو سکتا ہے وہ اس نئی مصیبت سے بچنے کی کوئی راہ نکال لے۔ اور یہ سوچ کر اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ جب وہ کئی دنوں کا سفر طے کر کے اپنے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں اس کا ایک معمولی سا گھر تھا،
وہاں اب ایک خوبصورت اور شاندار مکان نظر آ رہا ہے۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید میں غلطی سے کسی دوسرے مکان پر آ گیا ہوں، لیکن جب اس نے تصدیق کر لی اور اسے یقین ہو گیا کہ واقعہ ہی یہ اس کا اپنا گھر ہے تو بڑا حیران ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے اور کیوں کر ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر میں گیا تو اس کی بیوی نے ساری داستان بتائی کہ کس طرح اس نے دکانداروں کو اپنے ساتھ ملا کر کٹنیوں، ٹھگوں اور وزیر سے دولت حاصل کی اور اس دولت سے یہ شاندار مکان تعمیر کروایا، اور پھر کس کس طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہیں دھوکہ دیا۔ شوہر بیوی کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کی یہ خوشی وقتی تھی۔ اسے فوراً یاد آیا کہ اگر 1 ماہ کے اندر اندر اس نے بادشاہ کے حضور میں 7 رنگوں والا جانور پیش نہ کیا تو اسے بیوی سمیت قتل کروا دے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کی ساری خوشی جاتی رہی اور وہ کچھ اداس سا ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، اگر میں نے 1 ماہ کے اندر اندر 7 رنگ کا جانور پیش نہ کیا تو بادشاہ ہم دونوں کو قتل کروا دے گا۔ اس پر اس کی بیوی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ اس کا انتظام بھی کر دے گا۔ پھر اس نے خاوند سے کہا، بس تم کل ہی مجھے ساتھ لے کر واپس چل دو، وقت کم ہے۔ دوسرے روز وہ بیوی کے کہنے کے مطابق اسے ساتھ لے کر اس شہر کے سفر پر روانہ ہوا جہاں وہ شاہی دربار میں ملازم تھا۔ جب وہ واپس پہنچے تو اس کی مہلت میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ بیوی چلتے وقت اپنے ساتھ بہت سی دولت بھی لے آئی تھی، اس لیے اس نے شوہر سے کہا، یہ دولت لو اور تم فوری طور پر میرے لیے ایک بڑے سے مکان کا الگ بندوبست کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑا سا مکان خرید لیا جہاں وہ دونوں رہنے لگے۔ جب مہلت میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تو عورت اپنے خاوند سے کہنے لگی، اب تم یوں کرو، کہیں سے کبوتروں، چڑیوں، طوطوں اور موروں کے بہت سے پر اکٹھے کر کے لاؤ۔ ساتھ ہی اس کی تاکید کی، دیکھنا اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے، بس 1 دن کے اندر اندر پروں کا انتظام کرو۔ اس نے جیسے تیسے کر کے ایک ہی دن میں مختلف پرندوں کے بے شمار پر اکٹھے کر کے بیوی کے آگے لا کر رکھ دیے۔ اب بیوی بولی، بازار جاؤ اور بازار سے 1 من گوند خرید کر لاؤ۔ وہ اسی وقت بازار سے 1 من گوند بھی خرید لایا، اور جب یہ سب چیزیں آ گئیں تو اس کی بیوی نے گھر میں 2 گھڑے کھودے۔ ایک گھڑے میں من بھر گوند آٹے میں گھول کر ڈال دیا اور دوسرے گھڑے میں پرندوں کے پر بھر دیے، اور ان دونوں گھڑوں پر بغیر باندھ کی چارپائیاں بچھا کر ان پر نہایت صاف اور خوبصورت چادریں بچھا دیں۔ پھر دوسرے روز صبح جب 1 ماہ کی مہلت کا آخری دن تھا، اپنے خاوند سے کہنے لگی، اب تم دربار میں جا کر بادشاہ کو اطلاع دے دو کہ میں 7 رنگ کا جانور لے آیا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی سمجھایا، اگر بادشاہ تم سے یہ پوچھے کہ 7 رنگوں والا جانور کہاں ہے تو اس سے کہنا کہ وہ میرے گھر میں ہے، اور میری بیوی نے کہا ہے آپ 7 رنگ کا جانور دیکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور خود رات کو 12 بجے میرے گھر تشریف لائیں۔ بیوی نے جس طرح اسے سمجھایا تھا اس نے اسی طرح جا کر بادشاہ سے عرض کر دیا۔ جب بادشاہ نے پوچھا، کیا تم 7 رنگوں والا جانور لے آئے ہو؟ تو اس نے ہاتھ باندھ کر جواب دیا، جہاں پناہ، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، وہ 7 رنگ کا جانور کہاں ہے؟ اس نے سر جھکا کر عرض کیا، عالی جاہ، میری بیوی نے کہا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور خود رات کو 12 بجے میرے گھر تشریف لائیں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ خادم اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے اور 7 رنگوں والا جانور بھی موجود ہے تو اپنی جگہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔
زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ چلو یہ اپنی بیوی کو تو لے آیا، اب میں آسانی سے اس خوبصورت عورت کو دیکھ سکوں گا جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا پڑے۔ اس نے اپنی دلی خوشی کو ظاہر نہ کرتے ہوئے شاہی روب سے کہا، جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دو بادشاہ سلامت آج رات کو 12 بجے تمہارے گھر پر آئیں گے اور 7 رنگوں والا جانور دیکھیں گے۔ خادم واپس گھر چلا آیا۔ پھر جوں ہی رات کے 12 بجنے کے قریب ہوئے، بادشاہ 7 رنگوں والا جانور دیکھنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے دل میں سوچا، اگر دربار کے دوسرے خادموں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ کس طرح بادشاہ ایک معمولی خادم کے گھر گیا ہے اور وہ بھی رات کے وقت، تو بڑی رسوائی ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کو بتائے بغیر چوری چھپے جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے عام خادموں کا سا بھیس تبدیل کیا اور چھپتا چھپاتا اس خادم کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ نے دیکھا تو واقعہ ہی اس خادم کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اس کے بارے میں جیسا سنا تھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی۔ عورت نے بادشاہ کو بڑی تعظیم سے خوش آمدید کہا اور بولی، یہ ہم غریبوں کی خوش نصیبی ہے کہ جہاں پناہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ پھر اس نے ایک چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، حضور تشریف رکھیں۔ بادشاہ چارپائی کی طرف بڑھا۔ جوں ہی اس پر بیٹھا، دھڑم سے نیچے اس گھڑے میں جا گرا جو آٹے میں ملے ہوئے گیلے گوند سے بھرا ہوا تھا۔ میاں بیوی نے جلدی سے آگے بڑھ کر بادشاہ کو گھڑے سے باہر نکالا اور معذرت کرتے ہوئے کہا، جہاں پناہ ان خادموں نے آپ سے دوسری چارپائی پر بیٹھنے کے لیے عرض کیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ بادشاہ کچھ سوچ بھی نہ سکا۔ پھر وہ اپنی جگہ شرمندہ بھی ہو رہا تھا کہ گھڑے میں گر گیا ہے، اس لیے خاموشی سے دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مگر یہاں بھی وہی ہوا، اس کے اوپر بیٹھتے ہی دوسرے لمحے وہ ایک دوسرے گھڑے میں تھا۔ گیلے گوند سے تو وہ پہلے ہی لتھڑا ہوا تھا، اب جو پروں سے بھرے ہوئے گھڑے میں گرا تو اس کے سارے جسم، سر اور ہاتھوں پر رنگا رنگ کے پر چپک گئے۔ میاں بیوی نے پھر جلدی سے آگے بڑھ کر بادشاہ کو گھڑے میں سے باہر نکالا۔ اس وقت بادشاہ بالکل 7 رنگوں والا جانور بن چکا تھا۔ گوند کی وجہ سے اس کے سارے جسم پر رنگا رنگ قسم کے پر نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عورت بادشاہ سے کہنے لگی، جہاں پناہ آپ کے حکم کے مطابق 7 رنگوں والا جانور حاضر ہے۔ ادھر بادشاہ کا یہ حال کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ایک بادشاہ اور یہ سلوک، لیکن اب کرے تو کیا کرے؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو سارے ملک میں بدنامی ہو جائے اور بادشاہی جانے کا خطرہ الگ۔ ناچار خون کے گھونٹ پی کر چپ رہا۔ عورت نے اپنے شوہر سے کہا، جاؤ اس 7 رنگے جانور کو شاہی محل کا راستہ دکھاؤ۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی وہ بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولی، عالی جاہ، اگر جسم سے چپکے ہوئے پر نہ اتریں تو پکتے ہوئے پانی میں بیٹھ جائیے گا، آسانی سے اتر جائیں گے۔ اس وقت بادشاہ نے یہی غنیمت جانا کہ وہ کسی نہ کسی طرح خاموشی سے اپنے محل پہنچ جائے۔ مارے ندامت کے اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا کہ اس وقت تو چلوں، صبح دیکھ لوں گا ان کو، ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو بیوی نے خامد سے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے اس بادشاہی سے نکل چلو۔ انہوں نے جلدی جلدی تھوڑا بہت ضروری سامان باندھا اور راتوں رات اپنے سفر پر روانہ ہو گئے تاکہ صبح ہونے تک یہاں سے دور نکل جائیں۔ دوسری طرف جب مصیبت کا مارا بادشاہ چھپتا چھپاتا شاہی محل میں پہنچا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کرے۔ حالت ایسی تھی کہ اپنی ملکاؤں کو بتا نہیں سکتا تھا، اگر خادم اسے دیکھ لیں تو اور بھی بدنامی کا ڈر تھا۔
इसी सोच पचार में सुबह हो गई और सुबह तक जिस्म से चिपका हुआ गूंद सूख गया, जिसकी वजह से जिस्म पर मौजूद पर इस तरह जड़ पकड़ गया जैसे वाक़या ही उगे हों। अब तो उसे और भी परेशानी हुई। अगर जिस्म से पर उखाड़ने की कोशिश करता तो उसके साथ ही जिल्द भी उधरने लगती और मारे दर्द के बुलबुलाने लगता। आखिर उसने अपने एक ख़ास खादिम को भेजकर वज़ीर को बुलवाया और जब वज़ीर आया तो उसे रात का सारा किस्सा सुनाया। साथ ही ये भी बताया कि उस औरत ने कहा था अगर जिस्म से पर ना उतरें तो खौलते हुए पानी में बैठ जाएं, सब उतर जाएंगे। ये सुनते ही वज़ीर ने उसी वक़्त खादमों को पानी गर्म करने का हुक्म दिया। फिर जब एक बड़े से कढ़ाव में पानी खौलने लगा तो उन्होंने बादशाह को उसमें उतार दिया। इस तरह पर तो क्या उतरते, अलबत्ता खौलते हुए पानी में चंद ही मिनट लगे और बादशाह हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में चला गया। इस वाक़या को पेश आए सदियां बीत चुकी हैं। अब ना वो बादशाह रहा, ना वो वज़ीर, अब ना वो खूबसूरत अक्लमंद औरत मौजूद है और ना उसका खावंद। लेकिन वो दिन और आज का दिन। कहते हैं किसी बादशाह ने अपने किसी खादम की बीवी पर बुरी नज़र नहीं डाली और ना किसी को 7 रंगों वाला जानवर लाने का हुक्म दिया।